بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر نائنتھ کلاس اکارڈنگ ٹو بورڈ میں نے آپ کو اردو کا نصاب لکھوا دیا تھا، اور آج اکارڈنگ ٹو بورڈ جو آپ کو اسباق میں لکھوائے تھے اس لحاظ سے ایک پہلے سبق کی ہم ریڈنگ کریں گے، اور ریڈنگ کے دوران خاص الفاظ کے معنی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، جو بعد میں بطور ہوم ورک آپ نے ایک پیج پر لکھنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ نے رجسٹر لے لیے ہوں گے کام کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نظم ہو، غزل ہو یا سبق ہو، اس سے پہلے ایک صفحے پر اس کے رائٹر کے حوالے سے تمام تر معلومات لکھی گئی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ اس سبق کے رائٹر یعنی مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی، ان سے وابستہ سبق شروع ہونے سے پہلے یہ پیج ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ ہمیشہ رائٹ ہینڈ پہ جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ مصنف یا شاعر کے پیدائش کی ڈیٹ ہوتی ہے، جبکہ لیفٹ ہینڈ پر جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ اس کی وفات کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ یہ ہے کہ اسی پیج سے ہمیشہ آج سے 2 سال پہلے تک جو آپ کا پیپر ہوتا ہے اس کا پہلا سوال یعنی حصہ معروضی بنایا جاتا رہا ہے۔ چونکہ اب بورڈ والوں نے خاص کر پیغام بھیجا ہے کہ اس صفحے سے کوئی سوال نہیں بنایا جائے گا، تو اب حصہ معروضی جو ہے دوسری چیزوں سے آئے گا، سبق کے اندر سے یا مشقی کام سے، اور وہ کیسے اور کیا ہوگا وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ لیکن آج ہم نے صرف سبق کی پڑھائی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اس سبق میں ہے کیا، اور اس سے وابستہ خاص الفاظ کے معنی آپ کا ہوم ورک ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہجرت کہلاتا ہے، اور نبوی سے مراد کہ نبی کی ہجرت۔ چلیں جی، اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم کا مطلب ہوتا ہے زمانے کی حفاظت کرنے والا، اور یہاں پہ نبی پاک کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ دارالامان کا مطلب ہے امن کی جگہ۔ ٹھیک ہے، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ ٹھیک ہے جی، وجود اقدس کا مطلب پاک جسم، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے۔ ستمگاروں، ظلم کرنے والوں، حقیقی سچا ہدف، نشانہ، حکم خدا، اللہ کا حکم۔ ٹھیک ہے، اور منتظر، انتظار۔ اب یہ جو 2.5 لائنز کا پیراگراف ہے، اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کے جو اوصاف ہیں، ان کی جو اچھی عادات اور اطوار ہیں، طور طریقے ہیں، وہ بچپن سے ہی ظاہر ہونے لگتے ہیں، جس بنا پر لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ یہی معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی تھا کہ سب لوگ انہیں بہت چاہتے تھے اور ان کے بڑے قدردان تھے۔ نبی پاک جب 40 سال کے ہوئے تو وحی کے ذریعے انہیں پتہ چلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نبوت کا اعلان کریں اور دعوت حق دیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے دعوت حق دینا شروع کی تو وہی لوگ جو آپ کو بہت چاہتے تھے ان سے ان کے مخالف ہونا شروع ہو گئے۔ اس دعوت حق کو ادا کرتے کرتے، لوگوں کو دعوت دیتے دیتے جب 13واں سال ہوا تو اس 13ویں سال کا یہ واقعہ ہے کہ جو کفار تھے مکے کے، وہ انتہائی ظلم کرنے لگے مسلمانوں پر، یہاں تک کہ قتل عام ہونے لگا مسلمانوں کا۔ اسی لیے نبی پاک نے مسلمانوں سے فرمایا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، لیکن جب تک مجھے خدا کی طرف سے کوئی وحی نہیں آ جاتی میں مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اور حالانکہ نبی پاک اصل جو تھا نشانہ وہ تھے کفار کے، لیکن انہیں اپنی جان کی پرواہ نہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ اس پیراگراف میں بتایا گیا۔
نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق، وحی الہی ہوتا ہے اللہ کا پیغام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا، یعنی مدینے جانے کا ارادہ کر لیا۔ عزم ہوتا ہے ارادہ۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں، قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے چلے جائیں گے تو یہاں مکہ میں تو ہم نے انہیں تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن وہاں شاید انہیں اس طرح سے کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، تو وہاں پر تو اسلام پھیل جائے گا مدینہ میں۔ اس جملے کا یہ مطلب ہے، اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ یہاں پر لوگوں سے مراد کفار ہیں۔ رائیں جو ہے رائے کی جمع ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ مشورہ ہے، مشورے ہیں۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہوگا۔ جلا وطن کا مطلب ہوتا ہے وطن سے نکال دینا۔ ابو جہل نے کہا، ابو جہل بھی ایک کافر تھا، اس نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو، یعنی چنا جائے۔ انتخاب کا مطلب چننا، چنا ہوا، اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ ٹھیک ہے جی، مجمع ہوتا ہے ہجوم۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، قبائل قبیلے کی جمع ہے، اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ نبی پاک کو آل ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا، یعنی ابو جہل کی جو رائے تھی اس پر تمام کافر جو تھے وہ ایگری ہو گئے۔ اخیر رائے ہوتا ہے آخری رائے، اخیر کا مطلب آخری۔ اور جھٹ پٹے سے ہوتا ہے فوراً سے، جلدی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ آستانہ مبارک، یوں تو آستانہ کا مطلب گھر ہے، چونکہ یہاں پر آستانہ کے ساتھ مبارک لکھ رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے پاک گھر، نبی پاک کا گھر۔ ٹھیک ہے جی، آستانہ مبارک۔ محاصرہ کا مطلب گھیر لینا۔ اہل عرب یعنی عرب والے، زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ معیوب ہوتا ہے برا۔ چلو کوئی ایک تو اچھی کوالٹی ان کی پڑھنے میں آ رہی ہے کہ زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے، یعنی نبی پاک کے گھر کے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے، یعنی نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، عداوت ہوتا ہے دشمنی، کہ اس قدر دشمنی تھی، تاہم کا مطلب ہے پھر بھی، تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں دیکھیں ذرا، اس قدر دشمنی تھی کہ جانی دشمن بنے ہوئے تھے ان کے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوالٹیز پر بھی پورا بھرپور اعتماد تھا کہ نہیں، نبی پاک تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یا ان کے پاس رکھی ہوئی اگر چیزیں ہیں بے شک ہماری ان سے دشمنی چل رہی ہے لیکن وہ اسی طرح ہمیں لوٹائیں گے جس طرح سے ہم نے انہیں دی تھی۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ یہ نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے سے خبر ہو چکی تھی کہ ان پر اٹیک کرنے والے ہیں۔ اسی بنا پر جناب امیر کا مراد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بنا پر، یعنی اس وجہ سے، بنا ہوتا ہے وجہ، اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ ٹھیک ہے جی، جناب امیر یعنی حضرت علی کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب یعنی سونے کی جگہ قتل گاہ کی زمین ہے۔ قتل گاہ ہوتا ہے قتل ہونے کی جگہ، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ قتل گاہ قتل ہونے کی جگہ، فرش گل پھولوں کی زمین، پھولوں کا فرش۔ فاتح خیبر، خیبر ایک قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، وہاں پر بہت بڑا ایک کافر تھا اور اس کو فتح کرنے کے لیے نبی پاک نے حضرت علی کو بھیجا تھا، چونکہ وہ کسی سے فتح نہیں ہوا سوائے حضرت علی کے، تو اس لیے اس کی نسبت سے
انہیں فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، حضرت علی کو، حضرت علی فاتح خیبر۔ اچھا جی، کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں کفار جو ہیں وہ نبی پاک کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، کوئی رات کا پہر ایسا آ گیا ہے کہ انہیں نیند سی آنا شروع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند کو بہت گہرا کر دیا، اتنا گہرا کہ نبی پاک ان کے پاس سے گزرے اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ان کو بے خبر کر دیا کا مطلب ہے گہری نیند سلا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ فرزند کا لفظی معنی تو ہے بیٹا، لیکن یہاں پر مکے کے رہائشی باشندے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، یعنی بات چیت ہو چکی تھی۔ حضرت ابوبکر سے کیا بات چیت ہو چکی تھی، کیا قرارداد ہو چکی تھی کہ ہجرت کے سفر میں وہ نبی پاک کے ساتھ ہوں گے، یہ قرارداد ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب یعنی نبی پاک اور حضرت ابوبکر پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ جبل سور جبل ہوتا ہے پہاڑ اور اس کا نام ہے سور، پوشیدہ کا مطلب چھپے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسا گائے خلائق ہے۔ بوسا کا مطلب ہوتا ہے چومنا، گا کا مطلب کیا ہے جگہ، اور خلائق کا مطلب مخلوق، کہ ایسی جگہ جہاں پر مخلوق جا کر ادباً احتراماً اس جگہ کو چومتی ہے، بوسا دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، یاد رکھیے گا ان کے بیٹے کا نام عبداللہ، جو نوخیز جوان تھے۔ نوخیز جوان کا مطلب ابھی نئے نئے جوان ہو رہے تھے۔ شب کو یعنی رات کو غار میں ساتھ ہوتے، کن کے ساتھ ہوتے؟ نبی پاک اور حضرت ابوبکر کے۔ صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے، یہاں پر شہر سے مراد مکہ ہے، اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کا اگلا ارادہ کیا ہے نبی پاک کے حوالے سے۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیا کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، اور آپ اور حضرت ابوبکر ان بکریوں کا دودھ پی کر گزارا کرتے۔ 3 دن رات تک غار سور میں ان کی یہی غذا تھی۔ لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن ہشام دوسرے رائٹر ہیں۔ اگر ہجرت نبوی کے عنوان پر لکھا ہے یہ جو آپ رائٹر پڑھ رہے ہیں مولانا شبلی نعمانی نے، تو اسی موضوع پر ایک اور مصنف نے بھی لکھا ہے، اس کا نام ہے ابن ہشام۔ انہوں نے اپنی تصنیف یا اپنے اس ٹاپک میں لکھا ہے کہ دودھ نہیں، روزانہ شام کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھیں، گھر سے کھانا پکا کر غار سور میں پہنچا کر آیا کرتی تھیں۔ اسی طرح 3 دن رات یہی کھانا پہنچاتی رہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ تو ہو گیا، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کہاں پہ سٹے کیا راستے میں، ایک غار میں، غار سور تھا، اور وہاں پہ ان کی خوراک کیا تھی، کس کس نے پہنچائی، اور مکے سے خبریں کون پہنچاتا تھا۔ اب اس رات کے بعد کیا ہوا، جس رات کفار باہر کھڑے تھے اور نبی پاک نکل گئے وہاں سے۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے، یعنی حضرت علی تھے۔ ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ محبوس ہوتا ہے قید، قیدی رکھا، قید رکھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ غار سور کے دہانے تک آ گئے۔ دہانہ کیا ہوتا ہے؟ منہ، بالکل اس کے منہ پر۔ آہٹ پا کر، آہٹ ہوتا ہے آواز، آہٹ پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہوئے اور حضرت سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، جس کا معنی یا ترجمہ ہے گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خیر، جب وہ نہیں مل رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ قریش نے اشتہار دیا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا حضرت ابوبکر کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 1 خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔
دیکھیں یا لکھا ہوا ہے، یا یہاں پہ ہونا چاہیے تھا اور محمد اور ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا تو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ۔ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ ایک بندے کو اگر آپ پکڑتے ہیں محمد کو یا حضرت ابو بکر کو تو اس کے بدلے میں زندہ یا مردہ پکڑتے ہیں تو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ اگر دونوں کو زندہ یا مردہ لاتے ہیں تو انعام جو ہے وہ 200 اونٹ ہو جائے گا۔ انتہائی قیمتی، بہت زیادہ اور گراں بہا انعام کا اعلان کیا تھا، انہوں نے اشتہار دیا تھا، کس نے؟ قریش نے۔ ایک اور کافر تھا سراقہ بن جشم، اس نے انعام کا سنا تو امید میں نکلا۔ عین اس حالت سے مراد یہ ہے کہ جب غار ثور سے نبی پاک اور حضرت ابو بکر باہر نکل رہے تھے ہجرت کرنے کے لیے تو اس وقت کس نے؟ سراقہ بن جشم نے ان کو دیکھ لیا۔ عین اس حالت میں کہ آپ روانہ ہو رہے تھے اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔ ترکش ہوتا ہے تیر رکھنے کا برتن، خول، تیر دان۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ دور جہالت تھی، فال جو نکالتے تھے ان کے فال کے پیسز جو تھے پیجز کی صورت میں ان کے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے تھے اوزاروں کے ساتھ، اور کہ پھر انہوں نے فال نکالی اور دیکھا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا حملہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، ٹھیک ہے جی۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی۔ اب بھی وہی جواب تھا کہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس نے پھر کوشش کی اور پھر اس نے سوچا کہ بار بار اس کا یہ جو تجربہ ہے، مکرر کا مطلب ہے بار بار، لیکن مکرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی، یعنی کہ کمزور کر دیا اس کو، اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ حضرت کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیں، یعنی کہ اس کو بے چینی ہو گئی، یہ کیا ہو پا رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ گھٹنے جو ہیں گھوڑے کے زمین میں دھنس جائیں، اور جس طرح سے نہ اس کے اوزار کام کر رہے تھے اور نہ گھوڑا اس کا ساتھ دے رہا تھا، تو اس بے قراری میں چین پانے کے لیے اس نے کہا کہ مجھے امن کی تحریر لکھ دیں۔ حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں مدینے کے حالات، فرمان امن لکھ دیا اور وہ طائب ہو گیا، یعنی کہ جان گیا کہ یہ ایک نبی ہیں، اور اس نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمتاً چشم انتظار تھا۔ ہمتاً کا مطلب بھرپور توجہ، چشم انتظار کرنے والی آنکھ۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے کہ پیغمبر آ رہے ہیں، پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس لوٹ جاتے۔ تڑکا کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ صبح، ٹھیک ہے۔ حسرت ہوتا ہے تمنا، خواہش۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا۔ قرائن ہوتا ہے اندازے سے پکارا، اہل عرب لو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تمام شہر سے مراد شہر مدینہ ہے۔ تکبیر کا مطلب اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ ان صداؤں سے شہر مدینہ جو تھا وہ گونج اٹھا جی۔ سیرت النبی، یہ دیکھیں اس کا ماخذ ہے سیرت النبی، مصنف جس کے ہیں مولانا شبلی نعمانی، ان کی جو بڑی بک ہے سیرت النبی، وہاں سے یہ ان شارٹ جو ہے یہ واقعہ آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے، ریڈنگ کے دوران میں نے آپ کو کچھ الفاظ کے معنی بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے آخر میں ایک فرہنگ کا پیج ہے، وہاں پر بھی اس عنوان سے آپ کو الفاظ کے معنی مل جائیں گے جو آپ نے لکھنے ہیں۔ پیٹرن لکھنے کا کیا ہے وہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں صفحہ اس طرح سے آپ نے ریڈی کرنا ہے۔ تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام لکھیں گے، اور لیفٹ ہینڈ پہ آپ نے دن کا نام لکھنا ہے۔ عنوان سبق ہے ہجرت نبوی، مصنف مولانا شبلی نعمانی۔ سبق کے خاص الفاظ کے معنی جو ہیں درج ذیل ہیں، الفاظ معنی کی ہیڈنگ ہے، اور یہ پورا پیج
یہ دیکھیے اس طرح سے آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ آج آپ کا پہلا کام ہے. اس کے بعد ہم مشقی کام کریں گے اگلی ویڈیو میں، اور اس کے بعد ہم پیراگراف کی تشریح اور خلاصہ کریں گے. اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.